بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں دفعہ درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ معزز ناظرین، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امتی محمدی، میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی رحمت بروز قیامت تمام مسلمانوں کی سوائے اس کے جس نے شرک کیا شفاعت فرمائیں گے، اور جو شخص نبی رحمت کی شفاعت کے متعلق انکار کرتا ہے وہ گمراہی کے راستے پر ہے، اسے چاہیے کہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کے بارے میں دیکھیں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اپنی امت سے کتنی محبت فرمائی، اور بروز قیامت نبی رحمت اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو جڑے رہیے گا ویڈیو کے آخر تک۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ اللہ کریم مجھ سے فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم راضی ہو؟ میں عرض کروں گا ہاں اے میرے رب میں راضی ہوں۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے رب نے مجھے شفاعت اور آدھی امت، یا ایک روایت کے مطابق 2/3 امت کو بغیر حساب و عذاب جنت میں داخل کرنے کے معاملے میں اختیار دیا، تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا بے شک میرے رب نے مجھے شفاعت اور آدھی امت کو جنت میں داخل کرنے کے معاملے میں اختیار دیا، تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس میں امت کے لیے زیادہ وسعت ہے۔ دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ بارگاہ الہی میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی آپ کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں بھی اور ہر اس شخص کو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا میری شفاعت سے حصہ ملے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت اور آدھی امت کو جنت میں داخل کر لینے کے معاملے میں اختیار دیا گیا، تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، کیونکہ یہ زیادہ عام اور زیادہ کفیت کرنے والی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ متقین کے لیے ہوگی؟ نہیں، بلکہ میری شفاعت گناہ گاروں، خطا کاروں اور گناہوں سے آلودہ ہونے والوں کے لیے ہوگی۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا میری امت میرے بعد جو کچھ کرے گی وہ مجھے دکھایا گیا کہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، لیکن رب کریم کا حکم سبقت لے چکا تھا، جیسا کہ پہلی امتوں کے بارے میں اس کا حکم سبقت لے گیا۔ چنانچہ میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ بروز قیامت مجھے ان کی شفاعت کا اختیار دے دیا جائے، تو اس نے میری عرض قبول فرما لی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے مجھے بیدار کر کے ارشاد فرمایا اے محمد میں نے جس بھی نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا اس نے مجھ سے کسی چیز کا سوال کیا تو میں نے اسے عطا کر دیا، اے محمد تم بھی سوال کرو تمہیں بھی عطا کیا جائے گا۔ تو میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی بروز قیامت مجھے امت کی شفاعت کا اختیار دے دیا جائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ شفاعت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب سے عرض کروں گا اے میرے رب میری شفاعت جسے میں نے اپنی امت کے لیے تیرے پاس ذخیرہ رکھا تھا، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ہاں، پھر میرا رب میری بقیہ امت کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میرے بعد جو کچھ کرے گی میں نے اسے دیکھ لیا، لہٰذا میں نے قیامت کے دن ان کے لیے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا بے شک بروز قیامت میں زمین پر موجود درختوں اور مٹی کے ڈھیلوں کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کی شفاعت کروں گا۔ حضرت سیدنا انیس انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے سنا کہ میں بروز قیامت زمین پر موجود ہر شے یعنی درختوں اور ڈھیلوں کی تعداد برابر افراد کی شفاعت کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا
میں جہنم کی طرف جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو میرے لیے کھول دیا جائے گا، بس میں جہنم میں داخل ہو کر اللہ کریم کی ایسی حمد بجا لاؤں گا کہ نہ تو مجھ سے پہلے کسی نے ایسی حمد کی ہوگی اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ پھر میں جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لوں گا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ پھر قریش کے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے جو خود کو میری طرح منسوب کریں گے، میں ان کے نسب کو تو پہچان لوں گا لیکن چہروں کو نہ پہچانوں گا اور انہیں جہنم میں ہی چھوڑ دوں گا۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے سنا، بے شک اللہ پاک ایک قوم کو شفاعت کے سبب جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، اس قبلہ کے ماننے والے اتنے افراد جہنم میں داخل ہوں گے جن کی تعداد اللہ کریم ہی جانتا ہے۔ یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی ہوگی اور اس کی نافرمانی پر جری ہو کر اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہوگی۔ پھر مجھے شفاعت کی اجازت ملے گی تو میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر اس کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جیسے کھڑا ہونے کی حالت میں کی تھی۔ پھر مجھ سے فرمایا جائے گا، اپنا سار اٹھاؤ اور سوال کرو، عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی۔ حضرت سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بروز قیامت میں لوگوں کا سردار ہوں گا اور اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ بروز قیامت تمام لوگ میرے جھنڈے تلے ہوں گے اور کشادگی کے منتظر ہوں گے، اور بے شک میرے ساتھ حمد کا جھنڈا ہوگا، میں چلوں گا اور لوگ بھی میرے ساتھ چلیں گے، حتیٰ کہ میں جنت کے دروازے پر آ کے اسے کھلواؤں گا۔ تو پوچھا جائے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد۔ کہا جائے گا آپ کو مرحبا۔ پھر جب میں اپنے رب کریم کا دیدار کروں گا، شکرانے کے طور پر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا کہ سار اٹھاؤ، کہو تمہاری مانی جائے گی، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی۔ پھر میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے مجرموں کو رحمت الہی اور میری شفاعت کے سبب جہنم سے نکالا جائے گا۔ نبی رحمت کی شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والے امتیوں کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ابھی جبرائیل امین میرے پاس آ کر مجھے یہ خوشخبری سنا کر گئے کہ اللہ کریم نے مجھے شفاعت کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ شفاعت خاص بنو ہاشم کے لیے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ ہم نے عرض کی کہ آپ کی امت کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا، میرے گناہ گار امتیوں اور گناہوں کا بوجھ اٹھانے والوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے گناہ گار امتیوں کے حق میں کتنا اچھا ہوں۔ صحابہ کرام میں کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس امت کے بہترین لوگوں کے لیے آپ کیسے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت کے گناہ گاروں کو اللہ پاک میری شفاعت سے جنت میں داخل فرمائے گا، جبکہ نیکوکاروں کو اللہ کریم ان کے اعمال کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب جنت میں داخل ہونے والے مختلف لوگ کیسے ہوں گے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے اور میانہ روی اختیار کرنے والے رحمت الہی سے داخل ہوں گے۔ اپنی جان پر ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار اور اہل اعراف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی شفاعت کو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے والے امتیوں کے لیے قیامت کے دن تک ذخیرہ کر رکھا ہے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل کرتے رہو اور خود کو نفس کے حوالے نہ کرو، بے شک میری شفاعت ان امتیوں کے لیے ہے جو گناہوں کے باعث ہلاک ہونے والے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، اور آپ فرماتے ہیں
جس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں گی وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اس سے آسان حساب لے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور شفاعت مصطفیٰ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو نیکیوں سے دور رکھا اور گناہوں کا بوجھ اپنے سر کے اوپر رکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ کس کی شفاعت کریں گے؟ تو رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کے کبیرہ گناہ، بڑے گناہ اور خون بہانے والوں کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے رب کے حضور شفاعت کرتا رہوں گا اور وہ میری شفاعت قبول فرماتا رہے گا، حتیٰ کہ میں عرض کروں گا، اے میرے رب مجھے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی سفارش کا اختیار بھی دے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، اے محمد یہ نہ تو تمہارے لیے ہے اور نہ کسی اور کے لیے، یہ میرے لیے ہے۔ مجھے اپنی عزت و جلال اور رحمت کی قسم، میں کسی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ اب وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو رسول اللہ کی شفاعت سب سے پہلے نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اپنی امت میں میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر قریش و انصار میں سے درجہ بدرجہ قربت رکھنے والوں کی، پھر اہل یمن میں سے جو مجھ پر ایمان لایا اور میری پیروی کی اس کی، پھر پورے عرب کی، پھر اجمیوں کی، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے میں اہل فضیلت کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عبد المالک بن عباد بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، اپنی امت میں سب سے پہلے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور طائف والوں کی شفاعت کروں گا۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں جو کہ نبی رحمت کی شفاعت کا مستحق بنا دیتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کے دن لوگوں میں سے آپ کی شفاعت پانے والا خوش بخت کون ہوگا؟ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے نہ کوئی پوچھے گا، کیونکہ میں نے حدیث سننے کا تمہارا شوق دیکھا ہے۔ اور آپ نے پھر فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی مدینہ منورہ کی تکالیف اور مشقتوں پر صبر کیا تو بروز قیامت میں اس کا شفیع یا گواہ ہوں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مدینہ میں مر سکے وہ وہاں ہی مرے، کیونکہ میں مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، جو حرمین طیبین مکہ مکرمہ اور مدینہ میں سے کسی ایک میں مرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے اور بروز قیامت وہ امن والوں میں سے ہوگا۔ حضرت سیدنا زیاد بن ابو زیاد رحمۃ اللہ علیہ خادم مصطفیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادم سے فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری کوئی حاجت ہے؟ حتیٰ کہ ایک روز خادم نے عرض کی، یا رسول اللہ میری حاجت یہ ہے کہ بروز قیامت آپ میری شفاعت فرمائیں۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تو کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب وہ کون سے بدبخت لوگ ہوں گے جن کو نبی رحمت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی؟ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اہل عرب کو دھوکہ دیا وہ میری شفاعت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا مقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو طرح کے مردوں کو بروز قیامت میری شفاعت نہیں ملے گی، ایک جابر اور ظالم، دوسرا دین میں غلو کرتے ہوئے دین سے نکل جانے والا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ حق جگڑنا چھوڑ دو، بلا شبہ میں نہ حق جگڑنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت نہیں کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ، چاہے وہ آخری حجۃ الوداع ہو یا شب معراج ہو، کوئی بھی جگہ ہو جہاں رب سے ملاقات ہو، نبی رحمت نے ہمیشہ اپنی امت کی شفاعت اور اپنی امت کے لیے ہی روئے، اور اللہ پاک نے نبی رحمت سے وعدہ کیا کہ محبوب اگر تیری کسی امتی کے دل میں
رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو میں اسے بخش دوں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک بروز قیامت ہمیں ان لوگوں میں سے اٹھائے جو نبی رحمت کی شفاعت کے حقدار ہوں۔ دعا کرتے رہیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نبی رحمت کی محبت ڈالے۔